وہی مصطفیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو عطا کر دے، وہ اپنے غلاموں کو عطا کر دے۔ تو رسول اعظم نے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر ایسے نکال لیا تھا اور ایسے ڈبو دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ مجھ سے نہ پوچھو، اب یہ علی سے پوچھو، اب یہ مجھ سے نہ پوچھو، اب یہ علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب ادا ہوگی، ان کی سنت اور ان کی فرض کب ادا ہوگی۔ تو یہ اب مجھ سے نہ پوچھو، تو سورج سے پوچھنے والے نے سورج سے پوچھا، تو سورج نے کہا کہ اب یہ مجھ سے نہ پوچھو، اب یہ علی سے پوچھو، کیونکہ پہلے جب میں پہلے نکلتا تھا تو اس جہان کے لیے نکلتا تھا، اس کائنات کے لیے نکلتا تھا، اس جہان کے لیے تمام روشنی لے کر میں نکلتا تھا، لیکن آج میں جانے جہان کے لیے نکلا ہوں۔ پہلے میں سڑک اور گلی کے لیے نکلتا تھا، لیکن آج میں علی کے لیے نکلا ہوں۔ تو آج جب علی اپنی نماز کو ختم کریں گے تب میرے ڈوبنے کا وقت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیارے ان تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ میرے ابراہیم کی دلیل پر نمرود کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پشچم سے نکال دے۔ تو اس ڈوبے سورج کو مصطفیٰ جان عالم نے مقام صحبہ میں پشچم سے نکالا، تاکہ جب تم یہ کہہ دو گے کہ میں ایک انسان ہوں تو لوگ میرے ابراہیم کی دلیل پر تمہیں خدا نہیں کہیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے سے خود ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح سے چاہا کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو فائدہ پہنچایا جائے، لیکن جب نبی کی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بن کر اس کائنات پر برس رہی تھی، تو جس نے اپنا جتنا دامن پھیلا دیا اس کے حصے میں اتنی رحمتیں بھر گئیں، اور جو گمنڈ اور غرور سے اکڑ کر کھڑا رہا رحمتیں اس پر بھی گری لیکن سب بہہ کر چلی گئیں۔ جیسے کہ پانی کی جب بارش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پانی جاتا ہے، جتنی ان کی اوقات ہے اتنا آتا ہے، لیکن یہ بتاؤ شاہ سمندر اس کلندر ولی حاجی علی بابا کی بارگاہ میں جاؤ اور آگے بڑھ کر جھانکو، دیکھو اس سمندر میں کتنا پانی برسا، لیکن آج تک اس کو کوئی نہیں بھر پایا، کیونکہ اس نے اس پانی کو لینے کے لیے اپنا ایک وسیع دامن پھیلا دیا، اپنا اس دامن کو عرب مہاساگر نے پھیلا کر تمام برسنے والے پانی کو اپنے اندر لے لیا۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر پر جب نبی رحمت بن کر برسے تو صدیق اکبر نے دامن پھیلا دیا، تو صدیق اکبر کے لیے ارشاد ہوا کہ صدیق اکبر کو وہ مرتبہ ملا کہ وہ نبی نہیں ہے، باقی سارے مرتبے ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد میں فاروق اعظم کا نمبر آیا، ان کے بعد میں ان کا وہ مرتبہ ملا، اس کے بعد میں عثمان ذو النورین کا نمبر آیا، ان کو وہ مرتبہ ملا، پھر علی مرتضیٰ کا وہ نمبر آیا تو ان کو وہ ملا، پھر جناب امام اعظم کا نمبر آیا ان کا وہ ملا، پھر اعلیٰ حضرت کا وہ نمبر آیا ان کا وہ ملا، یعنی کہ نبی کی رحمت کو اپنے اندر لینے کے لیے جس نے جتنا لمبا دامن پھیلا دیا اتنی ہی رحمت اس کو ملتی چلی گئی۔ اور اس وقت جب میرے نبی اس
कायनात पर रहमत बनकर बरस रहे थे। तो अबू जहल उस वक्त मरदूद अकड़ कर खड़ा था, तो रहमत बरसती गई और बाहर चली गई। अबू लहब पर भी रहमत बरसी, लेकिन उसने नबी की रहमत को बटोरना नहीं चाहा, इसलिए सब बहती चली गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हर तरह से तुमको बचाने के लिए हर तरीके बताए हैं, हर रास्ते बताए हैं। वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया, वो तुम्हारी बख्शिश के लिए 7-7 रोज के फाके करके सिर्फ तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ करता हो, सिर्फ ये कहता हो कि ऐ मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मैदान महशर में जब तमाम अंबिया इकराम और उनकी उम्मतें जमा हो, तो मेरे उम्मतियों को रुसवा न करना। इस दुआ के कबूल करने के लिए अल्लाह के रसूल ने 7-7 फाके करके बारगाहे रब्बी में अपने सर को झुकाया है। और जब तक के जिब्रील बारगाहे रिसालत में नहीं हाजिर होते, उस वक्त तक मेरा नबी सजदे से सर नहीं उठाता। तो ए लोगों, अगर इस्लाम वर्षे में मिला है तो उसकी कीमत जानो कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उसकी पेशानी का खून उसकी जूतियों में भरता था। उस पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, वो जिस्मानी अतहर जिसके बारे में आप फरमाते हैं कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर हाथ रख दिया जाए तो कोई जख्म ना हो। मेरे मुस्तफा ने उन तकलीफों को बर्दाश्त करके आज ये इस्लाम हम और आप तक पहुंचाया है। फिर मेरे भाइयों, अगर इस कदर नबी आजम ने हम और आपके लिए परेशानियां उठाई, उनके सहाबियों ने इस कदर परेशानियां उठाई, उनके बच्चों ने करबला के मैदान में जिस कदर इतनी परेशानियां उठाकर ये इस्लाम हम तक भेजा है, तो ऐ या रसूल अल्लाह, आज इस जलसे में बैठकर हम अहद करते हैं कि अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें नहीं भूलेंगे। और ऐ मेरे मौला, हमको अपने और अपने नबी के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह, हम तुझसे माफी चाहते हैं, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। हे अल्लाह, दौरान तकरीर, दौरान खिताब अगर मुझसे जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती हुई हो, मौला इंसान खताओं का पुतला है, हमें और हम सबको माफ फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब पर अनवार रहमत की बारिश अता फरमा। व आखिर दामा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।